أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. صدق الله العلي العظيم. ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اللہ نے سچ فرمایا۔
جزاک اللہ، سبحان اللہ. قاری عطاء المنان صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے اور انتہائی ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی کیا ہے. لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاگو لاہور رمضان اسپیشل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی میزبان منیب آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے. اور ماہ رمضان کا جو اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے. ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہر گھر کا ماحول پورا تبدیل ہو جاتا ہے اور خاص طور پر بچے اس ماہ مبارک میں بہت پرجوش نظر آتے ہیں. اکثر گھروں میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افطار سے لے کر سحر تک جاگتے رہتے ہیں اور بچپن کے یہ ابتدائی سال کسی بھی بچے کی زندگی میں سب سے اہم ہوتے ہیں. بچے کی شخصیت سازی بنیادی طور پر انہی سالوں میں ہو رہی ہوتی ہے اور ان سالوں میں جو ہم ان کو سکھاتے ہیں وہ عمر بھر انہیں نہیں بھولتا ہے. اس لیے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسی سرگرمیوں پر بھی خاص توجہ دی جانی چاہیے جن سے بچوں کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہو سکے. اور آج کل اکثر والدین کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ بچوں کا ٹائم پروڈکٹیو بنایا جائے اور ان کی کریٹیوٹی ہے اس کو نکھارا جائے. تو اس ضمن میں آرٹ اینڈ کرافٹ کی خاص اہمیت ہے کیونکہ بچے اس میں خاصی دلچسپی بھی رکھتے ہیں, انٹرسٹ ان کا پیدا ہوتا ہے اس میں زیادہ, اور اس کے علاوہ بچوں کے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے. رنگوں کی پہچان انہیں ہوتی ہے, رنگوں کا بہتر استعمال کس طرح کرتے ہیں وہ انہیں بتایا جاتا ہے. تو بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں کیسے بہتر بنائی جا سکتے ہیں یہ آج ہم جانیں گے. ہماری ایکسپرٹ مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, علینا نقوی ہیں, آرٹ اینڈ کرافٹ ایکسپرٹ ہیں. علینا آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا. کچھ نہ کچھ تو بنا رہی ہوں گے آپ اس رمضان میں. میں نے باکسز بنانا شروع کیا, پریئر باکس, جو آج کل بچے بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ پڑا ہوا ہے میرے پاس. اور آج بہت سی چیزیں ہم نے بچوں کو سکھانی بھی ہیں کہ وہ کس طرح, اگر بچے رات کو, جیسے پتا ہے آپ کو کہ پورا ایک ہمارا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے رمضان میں, اور بچوں نے بھی رات کو افطاری سے سحری تک جاگنا ہوتا ہے, تو وہ جو پروڈکٹیو ان کا ٹائم ہے اس کو ہم کس طرح پروڈکٹیو زیادہ بنا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے ہمیں بتانا ہے. رمضان بچوں کو میں کہتی ہوں کہ یہ ڈسپلن سکھاتا ہے. ایگزیکٹلی, بڑوں کو بھی سکھاتا ہے. اسلام بھی ایسی چیز ہے کہ آپ کو ڈسپلن ہی سکھاتا ہے. تو یہ ٹائم ہوتا ہے 7 ایئرس تک بچوں کے, یہ بیس ان کی بنتی ہے. آپ اس میں اگر ان کو سکھا دیتے ہیں ہر چیز تو وہ ساری لائف یاد کرتے ہیں, یہ بیس بن جائے گی. ایگزیکٹلی. تو اس وقت میں ضروری ہے کہ ہم انہیں وہ چیزیں سکھائیں جو ہیومینٹی کی ہوں. اس طرح میں نے یہ باکس بنایا ہے, میں کارڈز بناتی ہوں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بچے کیونکہ فری ہوتے ہیں رات کو اور وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو وہ پیرنٹس ان کو ٹی وی وغیرہ مت دیں اسکول سے نکل کے. ہاں بالکل, ٹی وی تو ہر بچہ دیکھ لیتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ آپ ان کو خود کچھ دیں, کلرفل پیپرز دے دیں. وہ اسے کارڈز بنائیں گے, کارڈ کیونکہ یونیک ہے, جو وہ بنائے گا وہ کسی اور کی نقل نہیں ہوگی. تو وہ خوشی سے وہ کارڈ بانٹتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے فرینڈ کو یہ کارڈ دیا تھا, عید کا کارڈ بنایا تھا, میں نے ایسے کیا, میں نے ویسے کیا. ایون ہی جیسے بھی ڈسپلے بھی ہو رہا ہے, یہ والا کارڈ میں نے اسی لیے بنایا تھا کہ بچوں کو پتا ہو کہ اللہ ایک ہی ہے, وہ واحد ہے. یہ چیز ان کو سکھانے کی ضرورت ہے ہمیں. اسی طرح مختلف کارڈ پہ میں دعا لکھ دیتی ہوں, چیزیں لکھ دیتی ہوں تاکہ ان کو یاد ہو جائے, وہ آسانی سے اس کو یاد کر لیتے ہیں. یہی چیزیں ہیں جو مائیں بچوں کو سکھا رہی ہیں. میں یہ باکس بناتی ہوں. اور یہ علینا آپ کو یاد ہوگا, یہ وہ ٹرینڈ ہے جو ہم اپنے بچپن میں کیا کرتے تھے. بالکل, عید آتی تھی جیسے ایک تو ہم بازار جاتے تھے, کارڈز وہاں سے لے کے آتے تھے, وہاں پہ پسند نہیں آتا تھا تو خود بناتے تھے گھر پر, اور بنانے میں فرینڈس کو دیتے تھے جا کے. خود بنانے میں جو ایک پیار ہے نا, وہ آپ کو کسی مارکیٹ سے نہیں ملتی. وہ آپ کی پسند کی ہوتی ہے, ہر چیز اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں, جو مرضی کر سکتے ہیں. تو کیا پھر آج کس طرح کچھ بنانے کے لیے لے کر آئی ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ لائیو دیکھیں آپ؟ میں آج ایک الگ سی چیز بتاؤں گی. یہ ایک میں نے باکس ریڈی کیا, خوبصورت باکس بنایا اور یہ میرے سوٹ کے ساتھ میچ کر رہا ہے. بالکل آپ کے ساتھ میچ کر رہا ہے. یہ ایک میں نے باکس بنایا تھا. ٹھیک ہے, اس کو میں پریئر باکس کہتی ہوں. اوکے, یہ میں نے بچیوں اور بچوں کے لیے بنایا. اوکے, دونوں کے لیے. ٹھیک. اس کے اندر یہ جیسے آپ دیکھ سکتی ہیں, یہ دعا بک ہے. واو, یہ دعا بک میں آپ ڈفرینٹ دعائیں لکھ سکتے ہیں, بچوں کو لکھ کے خود دیں. یہ بہت آسان ہے. میں نے پیپر کاٹا, پھر پنچ کیا اور یہاں پہ ایک ربن باندھ دیا. اوکے. اس کے اندر آپ چاہو تو میں نے یہ دیکھیں عربک میں بھی لکھی ہوئی ہیں. یہ میری سسٹر بائی دی وے لکھتی ہیں, ان کو عربک بہت اچھی ہے, تو عربک میں بھی لکھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, تاکہ بچے کو پتا ہو وہ کیا پڑھ رہا ہے, اسے سمجھ آنی چاہیے. اس میں صبح اٹھنے کی دعا بھی ہے, کپڑے چینج کرنے کی ہے, اسکول جانے کی ہے, آئینہ دیکھنے کی ہے. یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو بچوں کو پتا ہونی چاہیے, اور جو ڈیلی روٹین میں ان کی ہو رہی ہوتی ہیں جو ایکٹیویٹیز. یہ صحیح ٹائم ہے رمضان کے, ہم ماں باپ بچوں کو یہ چیزیں سکھا لیں, تاکہ اسکول میں جا کے تو پھر بچے کیا کریں, اپنے سیمسٹر میں لگے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ اپنی کتابوں میں سے باہر نہیں نکلتے, تو یہ بھی کس طرح کر سکتے ہیں. یہ ایک چیز ہے اس کے اندر.
دوسرا اس کے اندر اگر وہ بچہ ہے تو اس کی کیپ ہوگی, اگر تو وہ لڑکی ہے تو اس کا اسٹول ہوگا یا کوئی چیز اسکارف وغیرہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ, یہ میں نے کمپس رکھا ہوتا ہے ہر باکس میں. یہ کمپس اس لیے رکھا ہوتا ہے تاکہ بچوں کو ڈائریکشن پتا ہونی چاہیے کہ قبلہ کس طرف ہے. ٹھیک, نماز پڑھنے سے پہلے یہ چیز ان کو یاد ہونی چاہیے. دوسرا, اس میں ایک تسبیح رکھتی ہوں. ایک تسبیح ہوتی ہے بچوں کے لیے, ورنہ ایک کاؤنٹر ہوتا ہے, جو بھی ان کو پسند آتا ہے وہ کر لیں. تھرڈ, یہ میں نے خود سے ایک جائے نماز بنایا گھر پہ. ماشاءاللہ. یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ بھی بہت آسان ہے. واو. کوئی بھی فیبرک آپ کے پاس ہو, ادھر دکھائیں. کوئی بھی فیبرک آپ کو جو صاف ستھرا فیبرک ہو, اس سے لے کے آپ نے اس کو اسٹچ ہی کرنا ہے. یاد رکھیں اس کو اسٹچ کرنے گلو وغیرہ نہیں لگانی, کیونکہ یہ پریئر میٹ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اتنا ایزی تھا اس کو بنانا. بیڈ شیٹس لے لیں, آپ کو اس کو صاف کپڑا ہو, اس سے آپ صرف اسٹچ کریں گے, آپ گلو نہیں لگائیں گے. اچھا, یہ ہاتھ سے اسٹچ کیا؟ سب اسٹچ کیا میں نے, کیونکہ گلو نہیں یوز ہوتی. گلو یوز نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ پریئنگ میٹ ہے نا. کچھ تو کہتے ہیں گلو اور یہ سب چیزیں یوز نہ کریں, ہاتھ سے بنا ہو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. اور اس کے بعد میں ان کو ایک کارنر ڈیکور کرنے کا بتاتی ہوں کہ گھر میں جس طرح سے آپ کا ایک کارنر ہوتا ہے, بچوں کا پلے ایریا ہوتا ہے, بچوں کو پتا ہے کہ میں نے وہیں کھیلا, اس کے علاوہ میں پورے گھر میں نہیں کھیل سکتا, نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ ایک کارنر دے دیں بچوں کو جس میں آپ رگ ڈال دیں. اس کے بعد وہاں ان کا یہ پریئر میٹ پڑا ہوگا, ساتھ آپ ایک کوشن بھی رکھ سکتے ہیں یا چیئر رکھ سکتے ہیں جس پہ بیٹھ کے وہ اپنی بکس پڑھیں, یہ دعائیں یاد کریں, قرآن پاک پڑھیں, تاکہ ان کو پتا ہو یہ وہ ایریا جس کو میں نے صاف ستھرا رکھنا ہے. اور اس سے ڈسپلن بھی آتا ہے بچوں میں, وہ اپنی چیزیں خود ہی رکھتے ہیں. یہ باکس دیتی ہوں, بچے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ والا میرا ہے, اب میں اسی کے اندر چیزیں پیک کر کے ڈسپلن سے رکھ سکتا ہوں, میس نہیں کروں گا. لیکن یہ باکس جو بڑا فیسینیٹ کر رہا ہے, مجھے تو بڑا فیسینیٹ کر رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو اس کو کس طرح آپ نے ڈیکور کیا, اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے, جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ تھا کہ مجھے پیکنگ مل گئی تھی, چیزیں میں نے منگوائی تھی کچھ آن لائن, اس میں مجھے پیکنگ مل گئی, میں نے کافی وہ بھی رکھ لی. اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کارڈ بورڈ کی پیکنگ لے سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ آپشن بھی نہیں ہے تو آپ چارٹ پیپر سے بھی بنا سکتے ہیں. چارٹ پیپر کے اپنے سائڈس کاٹ لیں, ان کو آپس میں جوڑیں اور ایک باکس آسانی سے بن جاتا ہے. اچھا, وہ بچوں کو بہت دفعہ سکھا چکے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, ہم اپنے آرٹ اینڈ کرافٹ جو سیگمنٹ ہے اس میں سکھا چکے ہیں کہ کس طرح آپ نے بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں نے اس پہ فومک شیٹ لگا دی تھی گرین کلر کی, اور اس کے بعد گلیٹر شیٹ لگائی ہے, اور نیچے بھی یہ سارا گلیٹر پیپر ہے, فلاور اوپر ایک. ٹھیک ہے. اگر لڑکیوں کے یہ وہ بوائے کا ہے تو اس میں نے اور گلیٹر اور چیزیں لی. لڑکی کا ہو تو وہ پنک سا ہوتا ہے ذرا, وہ زیادہ اپنی مرضی کے جتنے بھی آپ کلرز ہیں وہ بچے اپنی پسند سے خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ چیز چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ جو میٹ آپ نے بنایا ہے, پریئنگ میٹ آپ نے جو بنایا ہے, یہ تو پھر بڑوں کی مدد سے ہی بن سکتا ہے نا, بچے تو نہیں بنا سکتے؟ بچے بنا سکتے ہیں. ایک فیبرک ملتا ہے آپ کو, فومک شیٹ جس طرح کا ایک بڑا سا فیبرک مل جاتا ہے آپ کو. اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بیڈ شیٹ گھر سے لے سکتے ہیں. پیرنٹس سے کہا کہ آپ بیڈ شیٹ کا ایک پیس لے لیں, وہ رکھا, اور اپنی پسند سے آپ نے اس کے اوپر. لیکن سب سے پہلے بیڈ شیٹ کے لیے نا ماؤں کو منانا پڑے گا, پہلے پوچھ لیں ان سے منانا پڑے گا کہ امی جی مجھے یہ چاہیے, پھر جا کے کہیں ملے گا, ورنہ لے لیں. اتنی جلدی نہیں بیڈ شیٹ نکال کے. بالکل, وہ آپ لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ میں نے میٹس دیکھے تھے جس کے اوپر ایون پاؤں کا پرنٹ بھی ہے, ہاتھ کا بھی ہے, تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ یہاں سجدہ ہے اور یہاں پاؤں رکھنا ہے آپ نے. اس کے پرنٹ بھی لگا سکتے ہیں آپ, پینٹ ڈفرینٹ چیزوں سے. لیکن میں اس لیے زیادہ نہیں کرتی, کچھ پیرنٹس پسند نہیں کرتے وہ چیز. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا علینا, بہت سارے ہم نے دیکھے آن لائن پریئنگ میٹس جو میوزک والے بھی ہیں اور سمتھنگ میں سے آواز بھی آتی ہے. بالکل, وہ اس طرح کے بھی ہیں. وہ بچوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے نا پڑھنا, کیونکہ وہ اگر قرأت یا کوئی چیز سن رہے ہوتے ہیں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ان کا تلفظ صحیح ہو جاتا ہے. کیونکہ عربک کا تلفظ صحیح ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. وہ بہت ہیوج لینگویج ہے, اس کا مطلب ورنہ چینج ہو جاتا ہے. اس سے وہ اسی لیے بنائیں گے, ضروری ہے کہ وہ سیکھیں. ورنہ جو میں میٹس اس طرح کی چیزیں دیتی ہوں, ساتھ آپ کو ایپس بھی مل جاتی ہیں. آج کل تو ایپس بھی ہیں, اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. ورنہ مدرس جو ہے نا وہ ان کو خود سکھاتی ہیں یہ چیز, خود پاس بیٹھی ہوتی ہیں, انہیں نماز پڑھاتی ہیں, اور بچے ایسے میٹس اور چیزوں پہ پڑھ کے خود ہی سیکھ لیتے ہیں, کیونکہ انہیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ میری چیز ہے. ایک تو وہ اور میں نے ریپیٹ کرنا ہے, باقی سب کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ گھر پہ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, نماز فالو کرتے ہیں چیز کو, تو اس کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم فورس نہ کریں بچے کو. آپ جس چیز میں فورس کریں گے نا, وہ اس کو رٹا بازی کر کے سیکھے گا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ نماز اور ایسی چیزیں اس کو آپ نے سیکھنا دل سے, کیونکہ وہ آپ کی قدرتی ہیلنگ ہے. جیسے قرآن پاک کو دیکھنا, اسے سننا, اسے ہاتھ بھی لگانا, آپ کو ثواب ملتا ہے, آپ کو قدرتی ہیلنگ ملتی ہے اس سے. وہ چیز ہی ایسی ہے, اسی لیے بچوں کو چاہیے کہ وہ اس کو دل سے سیکھے. تو پیرنٹس ان کو فورس نہیں, پیار سے سمجھائیں. ایسی چیزیں, اس طرح کی چیزیں بنائیں, ان کو دیں, وہ پیار سے چیزیں سیکھتے ہیں اور وہ خود ہی اس کو فالو کریں گے.
بہت خوش رہتے ہیں وہ اس چیز. بالکل ایسے ہی ہے. اور بالینا ہمارا یہ مقصد بھی تھا یہ سیگمنٹ رکھنے کا کہ جو پیرنٹس ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو بچے ایون کہ ان کو پتہ چل سکے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم فورسفلی کچھ نہیں کروا سکتے کسی سے بھی. جتنا وہ اپنے دل سے جتنا پیار سے وہ کرے گا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا یہ چیزیں میرے خیال سے ہم لوگ جب بچوں کی روزہ کشائی ہو رہی تھی تب بھی ان کو گفٹ کر سکتے ہیں. ضرور کر سکتے ہیں. میں نے کارڈز کیے ہیں, میں نے باکسز کیے ہیں, ایون جائے نماز تسبیح تک چیزیں بنا کے گفٹ کیے ہیں لوگوں کو. اچھا بچے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری چیز ہے ابھی اب ہم اسی پہ کام کریں گے. دوسرا یہ کہ جیسے ایک آئیڈیا میں آپ سے شیئر کر دوں. یہ بک میں نے دعا بک بنائی تھی. اس کو آپ کسی کے لیے جیسے مرحومین ہیں ہمارے, اس کے ہم پہ نام لکھ سکتے ہیں. یہ بچوں کو پتہ چلے گا صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے. وہ اس طرح جب یہ بناتے ہیں بکس میری کلاس میں تو وہ پھر ایک دوسرے کو بانٹتے دیتے ہیں. کھول کے دکھائیں اس میں. تو اس میں یہ دیکھیں کافی دعائیں ہیں نا ڈفرینٹ اس طرح سے. ٹھیک ہے. اس طرح سے کافی دعائیں اس کے اندر. تو یہ جب بچے بانٹتے ہیں ایک دوسرے کو, ایک تو دعائیں سیکھتے ہیں, دوسرا اس کے لاسٹ پیج پہ میں ہمیشہ کسی نہ کسی مرحومین کا نا نام لکھ دیتی ہوں. تاکہ ان کو اجر و ثواب جائے جو بھی اس کو پڑھے گا. اس سے بچوں کو پتہ چلتا ہے صدقہ جاریہ ہے, وہ یہ چیز بھی سیکھتے ہیں. تو اس رمضان میں کہتی ہوں لوگ بچوں کو یہ زیادہ سے زیادہ ہمیں چیز سکھانی چاہیے تاکہ انہیں بڑے ہو کے یہ پتہ ہو کہ زکوٰۃ صدقہ خیرات یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی بالکل لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو علینا ہم نے بات کر لی ہے کہ رمضان میں کس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں بچے. مجھے بتائیے عید آنے والی ہے, عید پہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ عید پہ کس طرح کے کارڈز بنا کے, جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بات کی ہے, کس طرح کے کارڈز بنائیں, کس طرح کے کلر کمبینیشن کو کریں, وہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں اسے. اس میں بچوں پہ یہ چیز چھوڑتی ہوں ہمیشہ کہ پیپرز ان کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جو وہ چوز کرنا چاہتی ہے اس نے چوز کیا. اس کے بعد آپ اس پہ مون بنا سکتے ہو. جیسے یہاں میں نے ایک بنا کے رکھا ہوا ہے عید مبارک لکھا ہوا ہے. بہت سمپل, بہت آسانی سے بنا دیا تھا. چاہے تو آپ گلیٹر پینسل سے اس کے اوپر کچھ لکھ سکتے ہو, چاہے تو مارکر سے لکھ سکتے ہو, ورنہ اسی طرح پیپرز کی شیپس میں کاٹ کے فلاورز یا چاند اس طرح کوئی چیز وہ اس پہ اٹیچ کر دیں تو آپ کا کارڈ ریڈی ہو جاتا ہے اسی پیپر سے. ٹھیک ہے, یہ کارڈ بھی ریڈی ہو جائے گا. اور یہ اس طرح کے باکسز بنا کے بھی ایک دوسرے کو بالکل ضرور دینے چاہیے. اس میں یہ تو ہم نے رمضان کے حوالے سے چیزیں رکھی تھی, وہ عید کے حوالے سے رکھ لیتے ہیں. چوڑیاں, مہندی, باقی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے اپنے فرینڈس کو جو ہے گفٹ کرنا ہے. لڑکا لڑکے کے حساب سے کر لے, لڑکی جو ہے لڑکی کے حساب سے کر لیتی ہے. تو یہ اس میں تو آپ نے رمضان کے حوالے سے بنایا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس کارڈ پہ میں جو اسلامک کارڈز ہیں نا اس پہ میں آیت, دعا یا ایسی کوئی چیز لکھتی ہوں. کیونکہ بچوں کے بیڈ روم میں ایسی چیز ہونی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. وہ ایک تو ریپیٹ کرتے ہیں اس کو, پھر وہ سیکھ لیتے ہیں آسانی سے. کیونکہ بچے اٹریکٹ کرتے ہیں, بچے امیجنری ہوتے ہیں, تو ان کو جب آپ امیج ایسی کوئی چیز دیتے ہیں اسی سے سیکھتے ہیں بہت جلدی. آپ ان کو سناؤ گے, وہ ریپیٹ کریں گے, وہ دیکھیں گے, وہ جلدی سیکھ لیں گے. ایگزیکٹلی. اور جب وہ اپنے ہاتھ سے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ ان کے کہہ لیں کہ ذہن میں محفوظ رہ جاتی ہیں. علینا نقوی آرٹ اینڈ کرافٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. علینا بہت شکریہ آپ کے وقت آپ یہاں پر آئی ہیں اور اتنی اچھی ہمیں آرٹ اینڈ کرافٹ کے حوالے سے جو پوائنٹس ہیں اور جو ٹپس ہیں وہ دے کے جا رہی ہیں. امید کرتے ہیں کہ جناب آپ کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اس میں سے نکل آئی ہوں گی اور آپ لوگ بھی بچوں کے ساتھ مل کے بہت کچھ بنانے والے ہیں اس عید کے لیے. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور سیگمنٹ ہے اب ہمارا راہ حق, جس میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. اور عالم اسلام کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے, اور اس ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ, عشرہ مغفرت, ختم ہونے کو ہے. اور اس عشرے کے اختتام پر مسلمان اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں. اعتکاف رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت ہے. سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت کے بعد سے وصال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ رمضان میں اعتکاف فرمایا. صحابہ کرام, تابعین اور تبع تابعین بھی اس سنت پر اہتمام سے عمل فرمایا کرتے تھے. تو اعتکاف کی کیا اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے, اس پر آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے مولانا حسین اکبر صاحب ہیں, مذہبی اسکالر ہیں. جی مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی
فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ناظرین محترم، عبادات میں سے ایک عبادت کا نام اعتکاف کی عبادت ہے۔ اعتکاف وہ عبادت ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے دو اولی العزم انبیاء کو بیت اللہ خانہ کعبہ کی طہارت و نظافت اور صفائی کا حکم دینے کے ساتھ اس کی وجہ، علت اور فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ اے میرے ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام، اے میرے اسماعیل ذبیح خدا ذبیح اللہ، تم دونوں میرے گھر کو، بیتی یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ، میرے گھر کو طاہرہ، اس کو صاف رکھو، اس کو پاکیزہ کرو، اس کی نظافت اور طہارت کا اہتمام کرو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، ایک تو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور نماز جس میں رکوع اور سجود کیا جاتا ہے، یعنی رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس مسجد الحرام کو، اس خانہ کعبہ کو پاک و پاکیزہ رکھو۔ تو مسجد حرام کی طہارت کا حکم خود بانی کعبہ، معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مزدور کعبہ، معاون تعمیر کعبہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، اور اس میں اعتکاف کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو اعتکاف ایک عبادت ہے جس کے خاص احکام ہیں۔ اعتکاف اگرچہ اس کے معنی دنیا سے کنارہ کش ہو کر کچھ عرصے کے لیے صرف اپنے رب سے اپنے رابط اور تعلق کو جوڑ لینا اور اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں بسر کرنا۔ اگرچہ اسلام میں رہبانیت جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقی وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور جو کچھ ہم نے اس کو عطا کیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ان پہلی آیات میں ان دونوں آیات کو، دونوں احکام کو جوڑ کے اللہ نے پیغام دے دیا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو بیک وقت یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز قائم کر کے اپنے رب، اپنے معبود کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ رابطہ استوار رکھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے اسے عطا کیا ہے اسے راہ خدا میں، مخلوق خدا پہ خرچ کرے۔ اب جو کچھ میں عمومیت پائی جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ 4 پیسے اور ٹکے ہی خرچ کرنے ہیں۔ خدا نے آپ کو علم دیا ہے وہ خرچ کیجئے، خدا نے آپ کو عزت و آبرو دی ہے سوسائٹی میں وہ مخلوق خدا کے لیے خرچ کیجئے، خدا نے آپ کو مال دنیا دیا ہے وہ خرچ کیجئے، خدا نے آپ کو علم و حکمت دیا، جو بھی ہنر، جو بھی فن آپ کو دیا ہے وہ حلال پیشہ مخلوق خدا کو سکھاؤ تاکہ وہ بھی اس سوسائٹی کا ایک متحرک اور فعال حصہ بن سکیں۔ تو لہٰذا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن اعتکاف کے لیے حکم خاص موجود ہے کہ وہ ایک مخصوص عرصے کے لیے، اس میں کم از کم 3 دن اعتکاف کی عبادت کے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک۔ ہاں، یہ اعتکاف پورے سال میں کسی بھی مہینے کے کسی بھی دن میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ وہ مسجد کوفہ جو ہے وہ کتنے انبیاء کی عبادت گاہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت عراق میں ہوئی تھی، لہذا انہوں نے بھی مسجد کوفہ میں نمازیں پڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی کوفہ میں رہتے تھے، اسی مسجد کوفہ کے درمیان ان کا گھر تھا، جس گھر کے بارے میں
حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اے میرے اللہ، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی معاف فرما دے، رب اغفر لی والوالدی ولمن دخل فی بیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، اور جو جو میرے گھر میں داخل ہو اسے بھی معاف فرما دے۔ تو وہ گھر حضرت نوح علیہ السلام کا اسی مسجد کوفہ کے درمیان تھا، جس کی نشانی آج بھی عراق میں مسجد کوفہ میں موجود ہے۔ اور جو شخص آج بھی اس مسجد کوفہ میں داخل ہوتا ہے بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، تو قرآن کی اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا وہ بھی حصہ بن جاتا ہے۔ اور سنیے، انبیاء کی یہ شان ہے کہ جو بھی وہ دعا مانگتے ہیں اللہ اسے رد نہیں فرماتا، اللہ اسے ہر صورت میں قبول فرماتا ہے۔ تو لہذا مسجد کوفہ جو ہے اس میں اعتکاف بیٹھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ چوتھی مسجد بصرہ ہے، اس میں بیٹھنے کے احکام ہیں۔ اگر یہ 4 مساجد میں سے کوئی مسجد مل جائے تو بہت افضل ترین مقام، لیکن اگر یہ مساجد نہیں ملتی تو پھر حکم ہے شہر کی جامع مسجد جو ہے نا اس میں اعتکاف بیٹھا جائے، اور پھر اس کے بعد محلے کی مساجد کی باری آتی ہے۔ لیکن ترجیحات یہ ہیں، اس میں کچھ احکام حج کے احکام آ جاتے ہیں، یعنی یہ عبادت ایسی ہے کہ جس میں کچھ حج کے احکام ہیں، کچھ ماہ رمضان کے احکام آ جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ کچھ دوسرے احکام کے مجموعوں کا نام ہے اعتکاف کی عبادت۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا رمضان کے روزے تو ویسے فرض ہیں، اگر آپ رمضان سے ہٹ کے اعتکاف بیٹھیں گے تو روزہ رکھنا واجب ہے، تو گویا کہ رمضان کے احکام بھی تم پر لاگو ہو گئے۔ احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، بیوی کے پاس جانا حرام ہے، اعتکاف کی حالت میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ حج کے موسم میں آپ حالت احرام میں ہیں تو آپ پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی طرح یہاں بھی مسجد سے باہر جانا حرام ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بہت سی چیزوں کا تعلق یہ مجموعہ ہے مختلف عبادات کا، اور ایک اعتکاف کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ لیکن اس میں 2-3 چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ حتی المقدور آپ مسجد میں کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، ان مساجد میں بیسمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، چھت پہ بیٹھ سکتے ہیں، کسی جگہ کو معین کرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے۔ واش روم میں جانا چاہتے ہیں، تجدید وضو کے لیے جانا چاہتے ہیں، کہیں خدا نخواستہ غسل واجب ہو گیا اس کے لیے جانا چاہتے ہیں، بیمار ہو گئے علاج کے لیے جانا پڑ گیا، تو اتنی دیر کے لیے جا سکتے ہیں کہ یہ نہ کہا جائے کہ جناب تو سیر سپاٹے پہ چلے گئے ہیں اور اعتکاف چھوڑ کے آگے نہیں۔ مجبوری ہے تو یہ مجبوری کی حالت میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن اپنا زیادہ تر وقت تلاوت قرآن میں، نمازوں میں، غور و فکر میں، ذکر میں اور تعلیمات اسلام پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کے مطالعے میں اس پہ وقت گزارنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب موبائل ٹیلی فون پہ دوستوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، نہیں، موبائل کو گھر رکھ کے جائیں، خدا کے موبائل سے خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اگر پھر بھی تمہارا رابطہ موبائل پہ رہا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ خدا سے آپ رابطہ قائم کرنے کے لیے نہیں گئے، صرف دکھاوے کے لیے گئے ہیں۔ نہیں، کوشش کیجئے کہ اس کو استعمال نہ کیجئے، ہاں ایمرجنسی مجبوری تو پھر ایک الگ سے حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ عبادت میں گزارنا ہے، لیکن یاد رکھیے اعتکاف بہت بڑی عبادت۔ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اہل و عیال کے حقوق کی بات فرما رہے تھے کہ ایک گھر کے سربراہ کے لیے اپنی بیوی کے حقوق کیا ہیں، اپنی اولاد کے حقوق کیا ہیں، اپنے اہل خانہ کے حقوق کا خیال رکھنا کتنی عظمت کا باعث ہے۔ جس طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ہر دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تاکہ حق خدا ادا ہو جائے، ایک حصہ جو ہے وہ کسب معاش کے لیے تاکہ اپنی روزی بھی اکٹھی کر سکو، کیونکہ خود ساختہ بے روزگاری کو اسلام قبول نہیں کرتا،
فقیر مومن کو اسلام پسند نہیں کرتا. آپ مالدار ہی ہیں تب بھی معصوم فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، بے شک آپ کو ضرورت نہیں، پرافٹ آئے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، پرافٹ آئے گا تو خمس واجب ہوگا، خمس و زکوٰۃ نکالو گے تو 4 لوگ اور پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو لہٰذا اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک حصہ. تیسرا حصہ جو ہے اپنے دوست احباب سے ملاقات کے لیے پبلک ڈیلنگ بھی ہونی چاہیے، دوست احباب کا خیال بھی رکھنا چاہیے، مخلوق خدا کے حقوق کا خیال بھی رکھنا چاہیے. لیکن چوتھا حصہ بہت بڑا اہم ہے، وہ ہے اہل خانہ کا خیال رکھنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا. کچھ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو وقت نہیں ملتا، سارا دن باہر رہتے ہیں. بھئی یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس ہر ایک کے لیے وقت ہے لیکن گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہے. تو رسول اکرم اسی بات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ سنو، تمہارا اپنے اہل و عیال کے پاس 1 ساعت بیٹھنا، اب ساعت کا ترجمہ 1 گھڑی کر لیں یا 1 گھنٹہ کر لیں، فرماتی ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کو خوش رکھنا، میری اس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے. کتنی فضیلت ہے اس کی. تو اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو طلاق دے دو، کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، مرتے ہیں تو مریں، بیمار ہیں تو بیمار پڑے رہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ابھی. یہ آپ پر واجب قرار دیا گیا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کو قیدی کی مانند تمہیں قرار دیا گیا ہے. تم اس گھر کا سربراہ بنا کے بنی اسرائیل کے نبی کا رتبہ تمہیں دیا گیا ہے. روز قیامت ان کے احوال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو لہٰذا حقوق العباد مقدم اور یہ عبادت جو ہے اس سے پیچھے. اعتکاف اپنی جگہ پر بہت بڑی فضیلت، لیکن حقوق العباد سن لیا آپ نے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کی اور زیادہ فضیلت ہے، اور خاص طور پر آخری عشرہ جو ہے اس میں اعتکاف بیٹھنا اور زیادہ باعث فضیلت ہے. تو لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن کی اس آیت والعاکفین پر یعنی اعتکاف بیٹھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور اس عبادت کو سر انجام دیتے ہیں. اب عزیزان گرامی، اعتکاف کے دوران کرنا کیا ہے؟ اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں فقہی مسائل کو، علمی مسائل کو، دینی مسائل کو، دین سمجھنے کے لیے اگر کوئی آپ کو استاد آ کے لیکچر دیتا ہے، کوئی دین کی بات سمجھاتا ہے، تو وہ بھی عبادت کا حصہ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کے آپ ایک کونے اور گوشے میں پڑے رہیں. نہیں، بے شک مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر قرآن سیکھنا، قرآن کے احکام سیکھنا، فقہی احکام، واجبات، فرائض سے آشنائی حاصل کرنا، یہ بھی عبادت ہے. شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی افضل وہ ایک رات ہے. لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص پوری شب قدر میں نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ساری رات عبادات میں مصروف رہتا ہے، اور 2 طالب علم ہیں جو دین کے معاملے میں بحث کرتے ہیں، جی 2 بندگان خدا ہیں جو دین کے معاملات کو سمجھنے کے لیے بحث و تمیز کرتے ہیں، تو فرمایا ان کا فقہی مسائل، احکام دین، قرآن، اخلاقیات اسلام کو سیکھنے کے لیے بحث و مباحثہ کرنا ان لوگوں کی نمازوں اور دعاؤں سے بھی افضل عبادت ہے. لہذا تفقہ فی الدین خود ایک عبادت ہے. تو لہٰذا یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف نمازیں ہی، ہاں نمازیں بہت بڑی اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے. قرآن کریم وہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح رسول اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو نا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دو. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ دنیا انسانوں سے ختم ہوگی، کوئی اس میں بندہ بشر بچا ہی نہیں ہے، اکیلا میں ہی اس دنیا میں باقی ہوں، اور میرے پاس اگر قرآن کریم ہے نا تو مجھے اس دنیا کی یہ خلوت جو ہے اس کی وحشت سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے پاس اللہ کا کلام اور میں قرآن پڑھ کے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں. لہذا کبھی جی چاہے نا تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، ضرور کیا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو. لوگوں سے تو کرتے ہی ہو نا، ذرا ایک وقت مقرر کر لو، اور پھر ہر وقت کر سکتے ہو. مسلمان تو ہر وقت خدا اور رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قدم اٹھاتا ہے تو کیا یہ قدم اٹھانا اللہ کے ہاں جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ سے سوچ ہے.
رات کو سونا چاہتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا دائیں کروٹ پہ سونا ہے، میں دائیں پہلو پہ سو رہا ہوں، کیوں؟ رسول اللہ کا فرمان ہے، ذہن رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ جی مسواک کرنا ہے، مسواک کر رہا ہوں، کیوں؟ جو رسول اللہ کی سنت ہے، گویا کہ میں عملی طور پر، فکری طور پر رسول اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہوں۔ تو لہٰذا ایک مومن اور ایک مسلمان جو ہے وہ ہر وقت خدا اور رسول کے ساتھ جڑا رہ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی ان پاکیزہ لمحات سے فائدہ اٹھائیے اور یہ اعتکاف کی عبادت سر انجام دیجیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخصیت ہے جس کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن اپنی عبادت اور تقدس کی وجہ سے مقدس اردبیلی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اردبیل ایک ایران کا شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ایک کسان کے بیٹے تھے۔ اتنے عبادت گزار تھے کہ جب بھی ماہ رمضان آتا تو اپنا بوریا بستر اٹھاتے اور جا کر مسجد کوفہ میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ایک سال ایسا آیا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے سامان موجود نہیں ہے، راشن موجود نہیں ہے۔ کئی مرتبہ سوچا کہ اہل و عیال کے اس نان و نفقہ کا کیا کروں؟ ایک طرف یہ ہے کہ رمضان پھر سال کے بعد نصیب ہو یا نہ ہو، تو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اعتکاف کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ یہ شاید میری آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب اب ہمارا سیگمنٹ ہے آج کی کتاب، جس میں ہم کچھ ایسی کتابوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں جو ہمیں زندگی میں کچھ نہ کچھ لیسنز دے رہی ہوتی ہیں۔ اور رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، تو رمضان کی مناسبت سے آج اس ایک کتاب کا تعارف آپ سے کرانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تاریخ کی تاریخ، مطلب اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جانتے ہیں، آئیے اپنے اس سیگمنٹ میں۔ آپ کے ساتھ جس کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں، یہ کتاب اصل میں تو عربی زبان میں ہے اور ہماری اسلامی تاریخ کی ایک نامور شخصیت علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی اس کے مصنف ہیں۔ عربی میں اس کا نام ہے الاعلان بالتوبیخ، لیکن اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے تاریخ کی تاریخ۔ ہمارے سرکاری سطح پر ایک نامور پبلشنگ ادارہ اردو سائنس بورڈ نے اس کتاب کو پبلش کیا ہے۔ بنیادی طور پر اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں تاریخ یعنی ہسٹری سے متعارف کرواتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے اور تاریخ انسان کی زندگی میں کتنا اہم مقام رکھتی ہے اور کون کون سے فوائد ہیں جو افراد یا قوموں کو اس علم کے مطالعے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب تاریخ کی تعریف اور اس کے فوائد بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کتاب میں جو مؤرخ ہوتا ہے، جو ہسٹورین ہوتا ہے، اس کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تاریخ کا اسلامی پہلو کیا ہے، کیا اسلام تاریخ کے مطالعے کی طرف ہمیں ترغیب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو قرآن کریم گزشتہ انبیاء اور گزشتہ قوموں کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم بھی ہمیں اس بات کی طرف ضرور متوجہ کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو بہرحال تاریخ سے واقف ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ صرف اس زمانے کے نامور لوگوں کی نہیں ہوتی، صرف بادشاہوں اور سیاستدانوں کی نہیں ہوتی، صرف حکمرانوں اور اس قوم کے جرنیلوں کی نہیں ہوتی، بلکہ تاریخ انسانوں کے ہر طبقے کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمیں کسی علم کے بارے میں اس کا ارتقاء اور اس کی ایولوشن معلوم کرنا ہو کہ کن کن مراحل سے گزر کر یہ علم آج کے اس مقام تک پہنچا ہے، تو ہمیں اس کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا کی
بھی تاریخ ہوتی ہے، قراء جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں ان کی بھی تاریخ ہوتی ہے، محدثین کی بھی تاریخ ہوا کرتی ہے، جو گرامر پڑھنے والے ہیں ان کی بھی تاریخ ہوتی ہے، شعراء اور قاضیوں کی بھی تاریخ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض مورخین ایسے ہیں جنہوں نے ذہین لوگوں کی تاریخ پر کتاب لکھی ہے، بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے بے وقوف لوگوں کی تاریخ پر بھی کتاب لکھی ہے، بعض ایسے ہیں جنہوں نے بخیل جو مال خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں ان کی تاریخ پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سخی لوگوں کے حوالے سے تاریخ کی کتابیں مرتب کی ہیں، بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے عشاق کی جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کی تاریخ پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ تاریخ انسان کو اس کے ماضی سے بھی واقف کرتی ہے اور مستقبل کے بارے میں بہترین گائیڈ اور بہترین رہنما بھی بن سکتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تاریخ اسلامی حوالے سے ایک بڑا اہم علم ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور یقیناً اسلام اور مسلمانوں نے بھی اپنی تاریخ پر ایسا کام کیا ہے کہ آج تک پوری انسانیت میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ جہاں ہم اس کتاب کے مطالعے کے ذریعے سے اپنی تاریخ کی کتابوں سے اور اس کی شخصیات سے واقف ہو سکتے ہیں، وہاں ہماری نئی نسل کو اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اور اپنے ماضی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کی تیاری کرنا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کی کتاب تاریخ کے حوالے سے آپ نے بیان سنا کہ یہ کتنی ضروری ہے کہ ہمیں اسلام کے حوالے سے جاننا اور پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو جو تاریخ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں، ہماری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ اب ہمارا قصص الانبیاء، جس میں ہم تاریخ اسلام کے یادگار واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت سالم کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا تھا کہ ان کی ملاقات کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور ایک غلام کا جو سفر ہے، غلامی سے لے کے امامت تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا۔ تو آج اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے، بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو حذیفہ نے جب ان کو خرید لیا تو انہوں نے کہا کہ آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ تو غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن پاک یاد بھی کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں پڑھتے۔ اور ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کا یہ لبالک بیٹا بھی تھا۔ تو مدینہ پہنچ کر جب نماز کے امام مقرر کرنے کا وقت آیا نا، تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہیں جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کیا کرتے تھے ان کی امامت میں۔ اور مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور آج دیکھو کتنی عزت مل رہی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ نے انہیں خوش گلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآن تلاوت فرماتے تھے نا تو لوگوں پر ایک محوی اثر طاری ہو جاتی تھی اور راہگیر ٹھٹک کر ان کی تلاوت سننے لگتے تھے۔ اور ایک دفعہ روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں تھوڑی سی دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ عنہ تھا، جو سالم مولی ابو
حذیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے، اور انہوں نے جنگ موطا میں جام شہادت نوش فرمایا تھا، اور جناب اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اور یہ قصہ تھا اور یہ واقعہ تھا جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ایک غلام تھا جسے خریدا گیا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور وہ ایک سفر جو غلامی سے امامت تک کا تھا وہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ پورا واقعہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. مزید بھی اس طرح کے اسلام کے حوالے سے واقعات ہیں جو ہم اگلے شوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی آگے بڑھتے ہیں اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے آج کی نیکی کے حوالے سے، جس میں ہم ان نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کر اگنور کر دیا کرتے ہیں، لیکن اگر ان نیکیوں کو کر لیا جائے تو بہت اجر و ثواب کمایا جا سکتا ہے. اور اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو حقوق العباد اور حقوق اللہ پر بالخصوص زور دیتا ہے، انسان کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعظیم کا حکم بھی دیتا ہے. تو صوم و صلاۃ، زکوٰۃ و حج کے علاوہ بھی بے شمار ترک حسنات بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، جس کی ادائیگی سے بندہ اپنے رب سے قریب اور محبوب خدا کی نگاہ میں مزید محبوب ہو جاتا ہے. مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے مسکرا دینا بھی ایک صدقہ ہے. یہ ہم جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کرتے ہیں. صرف یہ چیز ایک جان لینا کہ صرف پیسے دینا یا کچھ اور کرنا ہی نہیں اس میں آتا. اگر آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ ہی لیں، وہ چاہے آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، تو آپ اگر ان کی طرف مسکرا کے دیکھ بھی لیتے ہیں نا تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک صدقہ نکل جاتا ہے. اور اگر بات کی جائے رمضان مبارک کے والے سے تو جناب اس مہینے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہر نیکی کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ شاید یہ نہیں کریں گے تو اس کا اتنا ثواب نہیں ملے گا، لیکن انہی چیزوں کا تو ثواب زیادہ ملتا ہے. تو صرف مسکرا دینے سے آپ یہ دیکھیں کہ روایات میں یہ ہے کہ یہ ایک صدقہ ہے اور اس کا کتنا بڑا اجر مل سکتا ہے. تو اس لیے آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی کسی سے ملے اچھے طریقے سے ملے، حسن اخلاق سے ملے، مسکرا کر ملے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب ماہ رمضان تمام مسلمانوں کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے، وہ چاہے مستحق لوگ ہوں یا صاحب استطاعت، سبھی اس مہینے کی برکات سے فیض یاب ہوتے ہیں. اور اس بابرکت مہینے میں صدقہ و خیرات بھی بڑھ چڑھ کر کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں خیراتی ادارے عوام کے تعاون سے ہی چل رہے ہیں. انہی اداروں میں سے ایک ادارہ انڈس ہاسپٹل بھی ہے جو عرصہ دراز سے خدمت انسانیت میں مصروف ہے، جہاں لاکھوں مستحق اور نادار لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے. انڈس ہاسپٹل کا نیٹ ورک پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. اور انڈس ہاسپٹل کا نیٹ ورک کیسے کام کر رہا ہے، سالانہ کتنے مریض فیض یاب ہوتے ہیں وہاں سے، اور یہ نیٹ ورک کتنے شہروں میں اس وقت کام کر رہا ہے، ایکٹیو ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیضان رانا، ہے مینیجر ہیں کمیونیکیشن اینڈ ریسورس ڈیولپمنٹ انڈس ہاسپٹل. فیضان آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کا کرم. فیضان سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے کہ کب قیام اس کا ہوا اور کب سے کام کا آغاز کیا ہے اس نے. انڈس ہاسپٹل جی 2007 میں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب جو ہمارے اس وقت چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، وہ اور ان کے ایک گروپ آف فرینڈز نے مل کے بنایا تھا. دے بیسیکلی سو سفرنگز آف پیشنٹس ان سول ہاسپٹل کراچی. اچھا. اس کے اندر چونکہ بہت زیادہ سفرنگ تھی وہاں پہ، تو انہوں نے اس وقت ارادہ کیا کہ ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جہاں پہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہم علاج مہیا کریں گے لوگوں کو. 2007 میں یہ بنا تھا. ڈاؤن دا لائن آج 15 ایئرز بعد ہم لوگ تقریباً پورے ملک کے اندر 14 ہاسپٹلس کا نیٹ ورک ہے، جس میں سے ہمارے 2 ماڈلز ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے. ایک ہمارا ماڈل ہے جس کے اندر ہمارے ہاسپٹل ہیں جو سیلف اینڈ اونڈ بائی انڈس ہاسپٹل ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ماڈل ہے جس کے اندر ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو کام کرتے ہیں. اوکے. لاہور کے جتنے بھی THQs ہیں، 5 THQs ہیں، وہ سارے ماشاءاللہ سے گورنمنٹ آف پنجاب نے انڈس ہاسپٹل کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کو دیے ہیں کہ آپ اس کو مینیج کریں. اس کی کاسٹ وغیرہ گورنمنٹ آف پنجاب بیئر کرتی ہے، لیکن اس کی مینجمنٹ، ڈاکٹرز،
سارے جون سے ہیں وہ مینجمنٹ ساری انڈس ہاسپٹل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا میجر ہمارا ہے وہ ہمارا سیلف اینڈ اونڈ ہاسپٹلس ہیں, جو ایک کراچی میں ہے اس وقت, وہ 300 بیڈس کے اوپر ہے, بٹ انشاءاللہ ویری سون وہ 1500 بیڈس کے اوپر چلا جائے گا, 1352 ٹو بی ایگزیکٹ اس پہ چلا جائے گا. اور جو ہمارا لاہور میں جوبلی ٹاؤن والا کیمپس ہے جو ابھی بنا ہے, یہ 600 بیڈس کا ابھی اس وقت پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. تو ابھی تک صرف جو انڈس ہاسپٹل کی ہم بات کریں یہ صرف کراچی اور لاہور میں ہی ہے یا اور بھی شہروں میں ہے؟ ہم اور جگہ پہ بھی جا رہے ہیں, لیکن ہمارا چونکہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ ڈونیٹ ہو جائے, ایلوکیٹ ہو جائے, تو اس کے سلسلے میں باری صاحب آج کل بھی آن دا موو ہی ہیں, اور ہم لوگ ہمارے پاس کچھ زمین آئی ہے ابھی کچھ آؤٹر اسکرٹس کے اندر پنجاب کے, تو انشاءاللہ جلدی اناؤنس کریں گے. ابھی اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک تھوڑا سا فائنل ہو جائیں چیزیں, تو انشاءاللہ جلدی اناؤنس کریں گے. باری صاحب کا خواب یہ ہے کہ ہمارے ایٹ لیسٹ منیمم انڈس کے چاروں جو آپ کے پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے اندر ایک ایک ہاسپٹل لازمی ہو, تو انشاءاللہ یہ خواب جلدی انشاءاللہ پورا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرا فیضان صاحب, پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں خیراتی ادارے یہاں پر کام کر رہے ہیں, موجود ہیں, لیکن اگر انڈس ہاسپٹل کے بارے میں ہم جاننا چاہیں تو کس طرح آپ ڈفرینشیٹ کریں گے کہ کس طرح یہ باقیوں سے الگ ہے اور مختلف ہے؟ یہ ایک تو ہمارا جو سا ماڈل ہے اٹس ون آف اٹس کائنڈ, ٹوٹل فری آف کاسٹ. آپ کو کسی دوسرے ہاسپٹل کے اندر ٹوٹل فری آف کاسٹ اتنے بڑے میگنیٹیوڈ کے اوپر کسی بڑے ہاسپٹل کے اندر آپ کو فری آف کاسٹ علاج نہیں ملتا ہے. آپ کو ون تھنگ اور دی ادر کے لیے پے ضرور کرنا پڑتا ہے, لیکن انڈس ہاسپٹل سب سے مختلف چار وجوہات ہیں اس کی. ایک تو ہمارے پورے ہاسپٹل کے اندر آپ کو چاہے آپ کسی بھی اس میں پروونس میں چلے جائیں آپ کو کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ملے گا. اچھا, جو گورنمنٹ نے ہمیں دیے ہوئے ہاسپٹلس اس میں بھی کیش کاؤنٹر نہیں ہے, بس ایک نامنل سی وہ جو ایک کارڈ بنتا ہے ریسیپشن ہوتی ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد ہم لوگ 70-30 50-50 25-75 ہم اس ریشو میں نہیں جاتے ہیں. ایک پیشنٹ جب واک ان کرتا ہے ہمارے پاس, فرام دا ڈے جس دن وہ واک ان کیا ہے ٹل دا ڈے ہی ایگزٹس دا ہاسپٹل, اس کے دوران اس کے علاج کے اوپر کوئی سرجری ہوئی ہے, ٹیسٹ ہوا ہے, اس کا ایڈمیشن ہے, اس کے رہنے کا خرچہ ہے, اس کے کھانے پینے کا خرچہ ہے, اچھا سب انڈس پے بیئر کرتا ہے. اب یہاں تک کہ جو ہمارا جوبلی ٹاؤن والا کیمپس ہے لاہور والا, ہم نے اس کیمپس کے بالکل ایڈجسٹنٹ ایک سرائے جو ہے وہ بھی بنانی شروع کر دی ہے. 300 کمروں کے اوپر یہ مشتمل ہے. ہر پیشنٹ کے ساتھ آنے والے ان کے 2 اٹینڈنٹس جو ہیں وہ وہاں رہ سکتے ہیں, ان کے بھی کھانے پینے کا خرچہ انڈس بیئر کرے گا. اچھا, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے بھی کھانے پینے کا خرچہ انڈس بیئر کرے گا. اور اس کے بعد ہمارا ٹوٹل پیپر لیس, مطلب وہاں پر جو بھی پیشنٹ آئے گا اپنے علاج کے لیے اس کو کوئی ایک پینی بھی نہیں دینی پڑے گی, وہ چاہے علاج کے حوالے سے ہو, رہنے کے حوالے سے, میڈیسنز کے حوالے سے, بالکل دینے کی ضرورت نہیں ہے جی. صرف ان کو اپنا جون سا آنے جانے کا کرایہ ہوتا ہے بس, دیٹس اٹ, وہ بیئر کرنا ہے. ایک دفعہ انڈس آ گئے ہیں, کھانے پینے کا کوئی خرچہ نہیں ہے, جس وقت جو کہیں ان کو اویلیبل ہوگا وہاں پہ کھانے کے لیے. تو ماشاءاللہ سے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو اور کسی بھی ہاسپٹل میں آپ کو نہیں اس وقت نظر آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. فری آف کاسٹ آپ لوگ سب مریضوں کا علاج کرواتے ہیں. تو اگر میں ڈیٹا کے حوالے سے پوچھوں تو کتنے پیشنٹس ابھی تک مستفید ہو چکے ہیں یہ اس علاج معالجے سے؟ ہم لوگ ابو 10 ملین پیشنٹس اب تک ٹریٹ کر چکے ہیں. ہمارے سالانہ کوئی تقریباً 5 ملین پیشنٹس ہیں, 450 ٹو بی ایگزیکٹ, بٹ یہ تھوڑا سا نمبر اوپر نیچے ہوتا ہے, لیکن 5 ملین پیشنٹس ہم لوگ اینولی ہمارا پورا نیٹ ورک جون سا ہے وہ فری آف کاسٹ ٹریٹ کرتا ہے. اگر آپ صرف لاہور والے جوبلی ٹاؤن کیمپس کی بات کریں تو پچھلے 4 مہینے کے اندر ہم نے more than 60,000 پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے. کیونکہ ہماری لوکیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ آس پاس کے ایریاز, انڈسٹریل ایریا کافی زیادہ ہے, پھر رہائش بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے, اور جب لوگوں کو پتہ لگا کہ اب ہاسپٹل چل پڑا ہے, کیونکہ 2018 سے لوگ بنتا تو دیکھ رہے تھے, تو جب پتہ چلا تو لوگوں نے پھر آئے, پھر واقعی آ کے علاج بھی ہوا, کروایا. اور ہم لوگ اس وقت ہم نے یہ ریسنٹلی بھی یہ مائل اسٹون کراس کیا ہے, 60,000 کراس کی ہم نے پیشنٹ 4 مہینے کے اندر, جو کہ بڑی ایک بہت بڑی بات ہے یہ. ایگزیکٹلی. تو فیضان صاحب یہ جو لاہور میں جو بنا ہے ہاسپٹل, انڈس ہاسپٹل, اس میں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس وقت آپریشنل ہیں؟ دیکھیں لاہور کا ہاسپٹل جو ہے, جو ہمارا لاہور والا کیمپس ہے, اس کے اندر فی الحال 5 ڈپارٹمنٹس آپریشنل ہے, فلی آپریشنل ہے. اس میں آپ کا انٹرنل میڈیسن ہے, فیملی میڈیسن, گائنی, پیڈز اور آرتھو. اچھا, یہ اس وقت فلی آن بورڈ ہیں. ہم نے اس کے اوپر آپ لوگوں کو کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے, آپ بے فکر ہو کے واک ان کر سکتے ہیں, اپنا علاج کرا سکتے ہیں. آگے چل کے ہم لوگ اس کے اندر ایڈ آن کریں گے آپ کا ہارٹ کا
पूरा फुल फ्लैश शोबा आएगा यहाँ पे, कैंसर का आएगा, बच्चों का कैंसर का आएगा, और एक कॉन्जेनिटल डिजीज हार्ट डिजीज होती है बच्चों को, पैदाइशी जो दिल की, एक उसका एक बहुत बड़ा सेटअप लगेगा। अच्छा। पाकिस्तान के बड़े तरीन डायलिसिस सेंटर्स में से एक डायलिसिस सेंटर हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो इंशाल्लाह ये सब कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा दिसंबर 25 तक। ओके। क्योंकि ये बहुत बड़ा तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 16 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर अभी मेडिकल कॉलेज आना है, अभी पैरा स्कूल लाहौर में ही जी लाहौर। अच्छा। ये जो लाहौर वाला हॉस्पिटल है ना, ये जगह हमारे पास तकरीबन 25 एकड़ के करीब। ओके, ठीक है। अभी कुछ हिस्से के ऊपर ये डोनेट ही की गई जी जी, ये सब डोनेटेड है। ये हमारे 2 मेजर डोनर्स हैं लाहौर के लिए, जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक कशी इंडस्ट्रीज वाले हैं, इकबाल कशी साहब हैं, जामी शीरीन जो बनाते हैं, जिनका मशहूर प्रोडक्ट है। और दूसरा मियां मोहम्मद एहसन साहब और जावेद भट्टी साहब हैं, यूएस अपैरल के। ये जो आपको इनिशियल जितना सारा नजर आता है काम हॉस्पिटल के ऊपर हुआ हुआ, ये माशाल्लाह से उनकी मेहनत है और उनकी डिवोशन है, उनकी डोनेशंस हैं ये मेजर ह्यूज। इसलिए हमने कैंपस का नाम भी उनको डेडिकेट किया। कैंपस का नाम है जुबली टाउन QF NST एंड SMP कैंपस। ठीक है। QF स्टैंड्स फॉर करशी फाउंडेशन, NST स्टैंड्स फॉर नेमत सलीम ट्रस्ट, ठीक है, ये मियां एहसन साहब और जावेद भट्टी साहब का डोनेटिंग विंग है। और SMP स्टैंड्स फॉर शेख मोहम्मद परवेज साहब, ये भी हमारी एक बहुत बड़े डोनर है, मेजर डोनर है दीन ग्रुप के। तो इन तीनों की ये काविश है जिसकी वजह से आज ये हॉस्पिटल इतनी जल्दी चलने के काबिल हुआ है। तो उनका जिक्र करना बहुत हमारे लिए बाइस फख्र होता है। तो इंशाल्लाह ये चूंकि इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट्स ऐड ऑन होते जाएंगे। ये जो 5 डिपार्टमेंट्स जो हमने चलाए हैं, ये वो थे जिनकी सबसे ज्यादा इस वक्त अर्जेंट जरूरत इनकी होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बाकी भी अब आते जाएंगे, ऑन बोर्ड आते जाएंगे। एक दफा चलने की देर होती है, चल पड़े तो फिर बाकी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, लोग किस तरह आप लोगों की मदद कर सकते हैं? ये तो वो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं ना जो मदद कर रहे हैं, लोग जो हैं वो किस तरह? देखिए, आप सबसे बड़ी मदद हमारी है, आप हमें डोनेट करें, ज़कात, अपने सदकात, अपने अतियात। क्योंकि एक चीज के अंदर आप यकीन रखिए, इंडस हॉस्पिटल 2007 से बना हुआ है और आज तक हमारा कोई ऑडिटेड रिपोर्ट मिसिंग नहीं है। अच्छा। हम पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंट तरीन नॉन प्रॉफिट्स में से एक हैं। जो टॉप 5 आप नाम लें, उनमें इंडस डेफिनेटली किसी भी इदारे की तरफ से आप नाम लें, वो इंडस वहाँ पे मौजूद होगा। इसके बाद हम लोग मजीद इसको लोग हमें इन काइंड भी डोनेट कर सकते हैं। इन काइंड कोई मशीन आप हॉस्पिटल के लिए कोई एक डिपार्टमेंट पूरा कंस्ट्रक्ट करवा दें, आप एक मशीन वहाँ पे फिक्स करवा दें, MRI मशीन्स हैं, CT स्कैन मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन है, आप वो परचेज करके दे सकते हैं। आप ये जो हॉस्पिटल बेड होता है आप वो दे सकते हैं, इक्विपमेंट होती है आप वो दे सकते हैं। जिस तरह से डोनर सेटिस्फाई हो, हम उस तरह से डोनेशन लेने को तैयार होते हैं। लेकिन द मोस्ट कन्वीनियंट वेज कि हमारे अकाउंट नंबर्स मौजूद हैं, आप हमें अपने सदकात, अतियात, ज़कात इन रमज़ान के दिनों में ख़ास तौर पे ज़रूर डोनेट करें। क्योंकि मरीज़, आप यकीन करें, पाकिस्तान के अंदर 75% की एक स्टडी है, 75% पेशेंट्स सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाते कि उनके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं ठीक है अब जो हो गया वो हो गया। तो इस इमेज को किल करने के लिए इंडस अपने सेशंस भी करता रहता है, लोगों के पास जाके कम्युनिटी के अंदर बिल्डिंग भी करता है। बस ये सबसे कन्वीनियंट है कि आप हमें ज़कात और अतियात डोनेट करें। दूसरा, फैजान साहब, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी, ऐड ऑन करूँगी कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन से पेशेंट को किस चीज़ से ट्रीट किया जाना है, मतलब उसको ज़कात के पैसों से ट्रीट किया जाना है, उसका इलाज किया जाना है, यहाँ पे जो डोनेशन मिलती है उस तरह, ये डिफरेंशिएट किस तरह किया जाता है? क्योंकि इस वजह से भी बहुत से लोग ना इस तरह के जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर आने से झिझकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। देखिए, जिस वक्त पेशेंट वॉक इन कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली, तो सबसे पहला इंटरेक्शन उनका हमारी रिसेप्शन के साथ होगा। ठीक है। रिसेप्शन पे उनका कार्ड बनेगा और फौरन बाद रिसेप्शन उनको गाइड कर देगी फिल्टर क्लिनिक की तरफ। ठीक है। वहाँ पे हमारे कुछ मुफ्ती साहिबान बैठे होते हैं, वो कुछ सवालात, जो एक सेट होता है सवालात का, वो पेशेंट से पूछते हैं और उसके बाद वो इस चीज़ के ऊपर फैसला करते हैं कि पेशेंट ज़कात से ट्रीट होगा या डोनेशन से ट्रीट होगा। हमारे 2 तरह के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, एक ज़कात अकाउंट होता है और एक डोनेशन अकाउंट होता है।
اگر کوئی پیشنٹ زکوٰۃ نہیں لینا چاہتا, وہ خود سے کہہ دیتا ہے کہ میں زکوٰۃ سے ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہتا, تو وہ ڈونیشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نان مسلمس ڈونیشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. بالکل ایسے ہی. اور اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں جو زکوٰۃ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتی, وہ ساری پہ ڈونیشن میں, مطلب یہ ٹرانسپیرنسی اور یہ ڈیفرینشیٹ کر کے پھر ہی چیزیں کی جاتی ہیں, دونوں اکاؤنٹس کو الگ الگ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. فیضان رانا ہمارے ساتھ موجود ہے, مینیجر ہے کمیونیکیشن اینڈ ریسورس ڈیولپمنٹ انڈس ہاسپٹل کے. فیضان بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں, اور انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اب مجھے آپ نے اجازت دینی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.